السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہج البلاغہ، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات، نصیحات اور مکتوبات پر مبنی ہے، اس کا ترجمہ کیا حضرت علامہ مفتی جعفر حسین اعلی مقام ہو۔ تو آئیے حضرت علی علیہ السلام کے خطبات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا جو پہلا خطبہ ہے، یہ 3-4 ٹاپکس پر مشتمل ہے۔ اس میں ابتدائی آفرینش، خود زمین و آسمان، پیدائش آدم کا ذکر اور حج کا بیان ہے۔ یہ خطبہ حمد باری، تخلیق کائنات و ملائکہ، انتخاب انبیاء، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم اور احکام شرعیہ کے بیان پر مشتمل ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کے مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں سے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا اور تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ اور اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ اور اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفت مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا۔ جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، اس نے دوئی پیدا کی۔ جس نے دوئی پیدا کی، اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اس نے قابل اشارہ سمجھ لیا۔ جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اور اس نے اس کی حد بندی کر دی، جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز میں، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز پر ہے اور اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لیں، وہ ہے ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کی طور پر وہ فاعل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے، اس لیے کہ اس کو کوئی ساتھی ہی نہیں جسے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس میں دوسرا آپشن ہے، جو دوسرا اس کا ٹاپک ہے، وہ آفرینش عالم ہے، مطلب آسمانوں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ تو آئیے اس پہ تھوڑا غور کرتے ہیں۔ اس نے پہلے خلق کو ایجاد کیا، بغیر کسی فکر کے جولانی کے اور بغیر کسی تجربے کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بے تاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت اور مزاج کا حامل بنایا، ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حدود نہایت باہر آتے ہوئے تھا، ان کی نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و کناف، خلا کی وسعت خلق کی، اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور برزخار کی موجیں تہ بتہ تھیں۔ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا، اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اسے پانی کی سرحد سے ملایا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحان اللہ نے اس پانی کے اندر ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ بے ثمر تھا، اور اس کے مرکز پر برقرار رکھا، اس کی جھونکیں تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو معمور کیا وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے کران کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں مت دیا جس طرح دیہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے۔
اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اسے مثلاً پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ وہ تہہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی اور اسے ساتوں آسمان پیدا کیے۔ نیچے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے حصارے کی حاجت تھی، نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر ان کو ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا۔ ان میں زوپاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح ہے۔ تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آگے 2-3 تخلیق ملائکہ، تخلیق حضرت آدم علیہ السلام اور حج کے بیانات وغیرہ ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں جو ہے نا بیان کریں گے۔ اگر ہم سے کوئی تلفظ میں غلطی ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو اس سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و جزا۔